اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ابدان قائم بے ارفاقہا وقلوب رائدہ لارزاقہا صلوات پڑھیں محمد اور آل صلی علی محمد آل محمد۔ یہ خطبہ گراک کا 5واں درس۔ علیہ السلام فرماتے ہیں بے ابدان قائم، خداوند عالم نے ایسا بدن دیا جو اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وقلوب رائدہ، ایسے دلوں کے ساتھ بھیجا خداوند عالم نے جو اپنی روحانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یعنی دل دیا اور وہ دل روحانی ضروریات کو پورا کرنے والا تھا، خدا کے قریب جانے والا تھا، رضا الہی کو حاصل کرنے والا تھا۔ بدن کے ساتھ خدا کی راہ میں، بدن کو خدا کی راہ میں چلانے والا، حقیقت میں سلطان بدن کا سلطان دل ہے، بس وہی چلانے والا ہے۔ تبھی علیہ السلام نے کہا قلوب رائدہ، ایسے دل دیے جو روحانی ضروریات، روحانی رزق کو پورا کرنے والے۔ جی قلب ہے کیا؟ قلب انسان کا روح، انسان کا ایک دل مادی ہے جو خون بناتا ہے، اور ایک دل جس میں ایمان آتا ہے وہ روح ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ بس یہ لطیف روح جسمانی قلب کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنی سلطنت قائم کرتا ہے بدن، ٹھیک؟ تبھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ دل وہ جگہ ہے جہاں چیز کی تصدیق داخل ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب، عربوں نے کہا، بدو عربوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، کل کہہ دو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، وقولو، کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ان چیز کی تصدیق تمہارے اندر نہیں داخل ہوئی، تمہارے دلوں کے اندر۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کے دو کان ہیں، ان للقلب اذنین، دل کے دو کان ہیں۔ جب بندہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، روح ایمان آواز اٹھاتی ہے کہ نہ کر، یہ کام نہ کرنا، اور شیطان آواز دیتا ہے کہ یہ کر، اسے کر۔ بس دل کے دو کان ہیں، ایک طرف سے آواز، ایک طرف سے الہام خداوند عالم کی طرف سے آتا ہے، ایک طرف سے وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے۔ بس یہ جنگ جاری رہتی ہے، اور انسان اگر اس جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ قرب خدا کو حاصل کر لیتا، ٹھیک؟ بس انسان کا ہم اور غم دل، کیونکہ دل غفلت کے حجابات کو دور کر دیتا ہے۔ تبھی حدیث قدسی میں ہے، یا احمد، اے احمد، اجعل ہمک ہما واحدا، تیرا ہم و غم ایک ہونا چاہیے، واجعل لسانک لسانا واحدا، تیری زبان ایک ہونی چاہیے، تیرا بدن زندہ ہونا چاہیے، اور وہ بدن زندہ تب ہوگا جب تمہارا دل زندہ ہو۔ وہ بدن زندہ کب ہے؟ جب دل زندہ ہے۔ بدن اگرچہ زندہ ہو لیکن دل زندہ نہ ہو تو اسے قرآن نے، روایات نے مردہ شمار کیا۔ بس ایک ہی ہم و غم ہو، ایک ہی زبان ہو، اور بدن زندہ ہو۔ فرماتے ہیں یہی حدیث قدسی، یا احمد، اے احمد، حل تدری، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی زندگی آسان ہے، کون سی زندگی بہتر ہے؟ وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہے۔ قال، رسول خدا نے کہا، اللہم لا، خدا مجھے نہیں معلوم، مجھے بتاؤ۔ قال تعالی، خداوند عالم نے کہا کہ فہو الذی، وہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جہاں دل میرے ذکر کو کبھی نہ بھولے، میرے ذکر کو کبھی نہ بھولے، میری نعمت کو کبھی نہ فراموش کرے، اور میرے حق سے کبھی جاہل نہ ہو، اور میری رضا طلب کرنے میں دن اور رات صرف کر دے۔
اپنے دن اور رات صرف کر رہا ہو میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا دل ہے، ہماری توجہ ہے۔ اگر یہ توجہ ٹھیک ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں بھی توجہ آتی، اور اگر یہ توجہ ہی ٹھیک نہ ہو تو ہمارے اعمال میں پھر دیکھیں کہ یاد کیا آتا ہے، دنیا یاد آ جاتی ہے۔ ٹھیک، یا احمد انت لا تغفل ابدا، مجھ سے کبھی نہ غافل ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مجھ سے غافل ہو جائے لا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ای واد حلق، کسی بھی وادی میں وہ ہلاک ہو جائے۔ بس دل اگر زندہ ہو تو بدن بھی زندہ ہے، بدن بھی مہم ہے، اہمیت والا ہے، اور اگر دل زندہ نہیں تو بدن بھی۔ بس علی علیہ السلام نے کہا خدا نے ایسے دل دیے انسانوں کو جو مانوی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ رضائے خدا انہیں چاہیے، اطمینان انہیں چاہیے، سکون انہیں چاہیے، اور وہ سکون ذکر الہی سے انہیں حاصل ہوگا۔ ٹھیک، فی مجلات نعمہ و موجبات مننہ، انسان بڑی خدا کی نعمتوں اور بڑی خدا کی بخششوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بس انسان بہت بڑی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، بہت بڑی بخششوں میں گھرا ہوا ہے۔ رائدہ کی کیا معنی؟ رائدہ لے جانے والی۔ حواجز عافیتہ، خدا کی سلامتی کے سائے میں انسان زندگی گزارا ہے۔ احساس ہمیں یہ کم ہوتا ہے کہ ہم خدا کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حواجز عافیتہ، در و گزر سے خدا کام لیتا ہے۔ عافیت سے مراد کیا ہے؟ عافیت سے مراد ہے بغیر بدلہ لیے ہوئے معاف کرنا، بغیر عوض لیے ہوئے معاف کرنا۔ حواجز عافیتہ وَقَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَارًا سَتَرَهَا عَنْكُمْ، اور اس نے تمہاری زندگی کی مدت کو مقرر کیا، عمر کو مقرر کیا، جس سے تم سے پوشیدہ رکھ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی عملی انجام نہ دو، ایسا نہ ہو کہ دنیا داری تم سے ختم ہو جائے، معاشرتی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم پہاڑوں کی طرف نکل کے معاشرے سے الگ ہو کے زندگی گزارنے لگو۔ وَخَلَفَ لَكُمْ عِبْرًا مِنَ الْآثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ، اور خدا نے تمہارے لیے ماضی والوں میں جو تم سب سے پہلے تھے، طاقتور تھے، آثار میں بہت زیادہ مضبوط تھے، عبرت کے آثار ان میں چھوڑ دیے خداوند عالم کہ عبرت حاصل کرو۔ دیکھو یہ پورا جہاں تمہاری مدد کرے گا اور یہ بتائے گا کہ واحد قادر عالم محیط صرف خداوند عالم۔ ٹھیک، من مستمع خلاقہم مستنفمہن گناکہم، ایسے لوگ جو دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے تھے، خود کو آزاد تصور کرتے تھے، برائیاں انجام دیتے۔ جہاں بھی انسان اپنے آپ کو آزاد تصور کرے وہاں برائی کی شروعات ہے، برائی کی ابتدا ہے۔ جہاں بھی انسان اور آزاد ہوتا کب ہے؟ جب انا پرست بن جائے، اپنی انا کو دیکھ رہا ہو انسان۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ انسان کب رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہو، جب اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہو، وہاں سے قرآن کہتا ہے کہ گناہ کی انسان ابتدا کرتا ہے۔ ٹھیک، وَأَرْحَقَهُمُ الْمَنَايَا دُونَ الْأَعْمَالِ، موت کے جال نے انہیں پا لیا، ان کی دنیاوی امیدیں پوری نہیں ہو پائیں۔ دنیاوی امیدوں کو پانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں کوشش کر لی، محنت کر لی کہ ہم دنیا کے اس مقام تک پہنچیں، لیکن وہ دنیاوی امیدیں بھی پوری نہیں ہوئی اور آخرت بھی کام نہیں آئی۔ ٹھیک، وَشَذَبَهُمْ أَنْهَا تُخْرِمَ الْعَاجَالِ،
ان کی زندگی زائل ہو جاتی ہے دنیا میں پڑے ہوئے، دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے۔ لم یمحدوا فی سلامت العبدان، اس وقت انہوں نے آخرت کا سامان حاصل نہیں کیا۔ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي أَنْفِ الْأَوَانِ، جبکہ اس وقت انہوں نے آخرت کا سامان حاصل نہیں کیا جب ان کے بدن صحیح و سالم تھے، جب ان کے بدنوں میں طاقت تھی، تبھی کہتے ہیں جوانی کی عبادت۔ اس وقت انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی جب وہ عبرت والی چیزوں سے گزرتے تھے۔ سنریہم، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، حتیٰ کہ انسان کے اندر ہم نے نشانیاں رکھ دیں۔ وفی انفسہم، ان کے اندر نشانیاں ہیں خدا کی، خدا کے واحد ہونے کی، خدا کی ربوبیت کی۔ بس بڑا ضروری ہے کہ غور سے دیکھا جائے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلَ بِزَازَةِ الشَّبَّابِ إِلَى حَوَانِ الْحَرَمِ وَأَهْلِ غَزَارَةِ الصِّحَّةِ إِلَى نَوَازِلِ السِّقَمِ، کیا یہ لوگ خدا کو یاد کرنے میں بھرپور جوانی میں بڑھاپے کے منتظر ہیں؟ کیا یہ لوگ بڑھاپے کے منتظر ہیں کہ ابھی کر لیں، ابھی ہم گناہ کر لیں، ابھی ہم نافرمانیاں کر لیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو تب ہم توبہ و استغفار کریں گے؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُ، کیا یہ جوان منتظر ہیں، بڑھاپے کے منتظر ہیں کہ خدا کو یاد ہم بڑھاپے میں کریں، توبہ ہم بڑھاپے میں کریں؟ صحت مندی کے بعد ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے منتظر ہیں کہ صحت ہے ان کے پاس، وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اس میں خدا کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ تبھی خداوند عالم نے بہت زیادہ مثالیں دی ہیں، جیسے جناب موسیٰ ہیں، رسول خدا کی مثال لے لیں، جناب یوسف کی مثال لے لیں، جوان تھے، وَلَمَّا أَشَدَّ بَلَغَ أَشُدَّهُ، جو ہی وہ جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں علم اور حکمت دی۔ یہ قرآن نے تبھی مثالیں دی کہ ان کی جوانی پاک تھی، ٹھیک؟ یہ لوگ فنا والی گھڑیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اہل المدت البقاء الا، بس یہ لوگ فنا کی گھڑیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مع قرب الزیال، ان کے زائل ہونے کا وقت بڑا قریب۔ وعزوف الانتقال، انتقال کا وقت آ چکا ہے۔ وعلز القلق، وعلم المزز، وغصص الجرز، اضطراب کی بے قراریاں آنے والی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں، گرمی کی بے چینیاں آنے والی ہیں، یہ بے چینیاں جکڑنے والی ہیں۔ وَتَلَفَتِ الْاِسْتِغَاثَ بِنَصْرَةِ الْحَفَادَ، سکرات الموت کے وقت وہ لوگ دوستوں اور رشتہ داروں سے مدد کی فریاد کر رہے ہوں گے۔ وَالْأَقْرَبَا وَالْأَعِزَّ وَالْقَرْنَا، کرنا ساتھی، اعز عزیز، اقربا رشتہ دار، سب سے سکرات الموت کے وقت وہ لوگ دوست ہوں گے یا رشتہ دار ہوں گے، سب سے مدد کی فریاد کر رہے ہوں گے، مدد کی فریاد کر رہے ہوں گے۔ فَهَلْ دَفَعَتِ الْأَقَارِبُ نَفَعَتِ النَّوَائِ، تو کیا رشتہ دار ان کی موت کو روک سکتے ہیں؟ تو کیا دوست انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ قریبی انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ سکرات الموت ہے کیا؟ قرآن کریم میں آیا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ، بس آئی موت کی گھڑی حق کے ساتھ کہ جس سے تو نفرت کرتا تھا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں سکرات الموت کے بارے میں، اِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمْرَاتٍ، موت کی بڑی زحمتیں ہیں، ہِیَ أَفْظَعُ، یہ بہت زیادہ سخت ہیں، من ان تستغرق، اس کی وصف بیان کی جائے اس سے زیادہ، اس کی کوئی توصیف نہیں بیان کی جاتی۔ علیہ السلام فرماتے ہیں او تعدل علی عقول اہل، یہ انسان کی عقلوں کو پھیر دیتی، یہ سختی انسان کی عقلوں کو پھیر دیتی ہے۔ علیہ السلام ہی فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں
فاجتمعت علیہ سکرات غیر موصوف ما نزل به، خطبہ نمبر 109 میں، کہ نازل ہوں گی ان پر سکرات الموت، ایسی مصیبت ہوگی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کی ابتدا، دنیا کے بھولنے کی ابتدا ہی موت کو بھول جانا ہے۔ تبھی فرماتے ہیں اکثروا ذکر الموت، منتقل ہونے کو، موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ موت ہی انسان کے اندر حیا کو پیدا کرتا ہے، اور حیا سے ہی انسان گناہ سے رکتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ خدا کے سامنے نافرمانی کرے، خدا کے وَهَوَّنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اور پھر اس پر موت بھی آسان ہو جاتی۔ جو موت کو یاد کرے اس کے پاس حیا آ جاتا ہے، حیا جو روکتا ہے کہ خدا کے سامنے نافرمانی کرے، اور پھر رک جاتا ہے، پھر موت اس پہ آسان ہو جاتی ہے، آسانی سے اس مرحلے سے وہ رکتا ہے۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا مفضل، اے مفضل، میرے شیعوں کو ڈرایا کرو گناہوں سے، میرے شیعوں کو گناہوں سے ڈرایا کرو، کیونکہ سکرات الموت کا وقت بڑا شدید، انہ لیشتد علیہ عند الموت، ڈرایا کرو، موت، گناہوں سے ڈرایا کرو، سکرات الموت سے ڈرایا کرو، کیونکہ وہ شدید ہے، گناہ کا اثر موت کی شدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس بڑا ضروری ہے کہ انسان ڈرے۔ تبھی امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے، یہ دعا کے جملے تھے امام زین العابدین، اللہم اعنی سکرات الموت، اے خدا میرے مددگار بننا سکرات الموت کے وقت۔ یہ دعا ہو، یہ دعا ہم ہر روز کیا کریں تاکہ موت بھی یاد رہے اور ہمارے اندر ایک پاکیزہ صفت آ جائے، حیا، اور حیا ہمیں روکے، ہم شرم محسوس کریں کہ خدا کے سامنے خدا کی نافرمانی کر رہے ہوں۔ ٹھیک، بس بڑا ضروری ہے کہ انسان مومن کی سکرات ہوتی کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی مومن کی اور گناہگار کی سکرات میں فرق ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، مومن کی جو سکرات ہے، فَمَا يُحْسِنُ بِخُرُوجِهَا، بس مومن کی جب جان نکلے گی اسے محسوس تک نہیں ہوگا۔ کیسے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے، آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آواز آئے گی، اے نفس مطمئنہ آجا، خدا کے قریب آجا، مرحلہ رضا اور مرضی میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ثم قال، پھر یہ موت اس متقی کے لیے خدا کے قرب تک پہنچنے اور نعمتوں کے حصول کا وسیلہ ہوگی۔ یہ سکرات الموت ہے مومن کے لیے۔ تبھی امام حسین شدت جنگ کے دوران اپنے ساتھیوں کو، کربلا والوں کو جنت دکھا رہے تھے، موت کے قریب جنت دکھا رہے تھے کہ یہ تمہارے لیے وسیع جنتیں ہیں، یہ پھل تمہارے لیے پک رہے ہیں، یہ نہریں تمہارے لیے جاری ہیں، پس تم میں سے کون ہے جو انہیں ناپسند کرے اور قید خانے سے نکلنا نہ چاہے، قید خانے سے نکلنا نہ چاہے۔ بس بڑا ضروری ہے کہ ہم نے اس گھر کو ہمیشہ والا گھر نہیں سمجھنا، بلکہ خدا تک پہنچانے کا وسیلہ۔ ٹھیک، بس اور روایات بھی ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ اور وَقَدْ أُوذِرَ فِي مَحَلَّةِ الْأَمْوَاتِ رَهِينًا، اسے تو قبرستان کے گوشے میں رہا کر دیا جاتا ہے، رہینہ، قرض دے کے، رہینہ وہ کسی اور کے حوالے ہو جاتا، وَفِي ضَيْقِ الْمَضْجَعِ وَحِيدًا، وہ تنگ قبر میں اکیلا تن و تنہا ہوتا ہے، بندھا ہوا، ضیق تنگی میں بندھا ہوا، المضجع ایسے بسترے میں ہوتا ہے، ایسے جو بندھا ہوا ہوتا ہے
باندھ دیا جاتا ہے اسے وحیدہ، تنہا ہوتا ہے، قد ہتکت الحوام جلدتہ وابلت النواقب جدتہ، سانپ اور بچھو اس کی جلد کو ہلاک کر دیں گے، اور قبر کی پستیاں اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیں گی، کہ قبر کی پستیاں اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیں گی، اور سانپ اور بچھو اس کی جلد کو ہلاک کر دیں گے۔ افت العواصف آثارہ، آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے، آندھیاں آئیں، سیلاب آئے، ان کی قبروں کے آثار مٹ گئے۔ ومحی الحدثان معالمہ، دنیا کے حوادث نے ان کے نشانات مٹا دیے، دنیا کے حوادث، دنیا کے گزرنے سے ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے۔ وصارت الاجساد شعبہ، تمام بدن ان کے لاگر ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ بعد بزتھا والعظام نخرۃ بعد قوتھا، بڑی نعمتوں کے بعد ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بعد قوتھا، قوت کے بعد، کہ وہ ظاہری قوت تھی، انسان کے پاس جو ظاہری قوت تھی وہ عاجزی میں تبدیل ہو جائے گی۔ والارواح مرتہنۃ بثقل اعمالھا، کہ روح گروی ہوگی اپنے اعمال کے بوجھ، جو کچھ انسان نے انجام دیا ہے اسی کے مطابق اس کا نکلنا ہوگا قبر سے، کہ تجسم اعمال، جو ہم نے نظریہ پڑھا ہے کہ تجسم اعمال، تبھی قرآن کریم نے کہا ہے کہ کل امرئن، ہر انسان جو وہ انجام دیتا ہے اس کا ہی رہین ہے، اس کا ہی رہین ہوگا، بس اسی کے حوالے ہوگا، بس تبھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے صحیح شیعہ اصحاب الیمین ہیں۔ بس ورع ہے کیا؟ ورع کے درجات ہیں چار درجات ہم بتا دیتے ہیں تاکہ پہلا ہے ورع التائبین، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان نافرمانی سے نکلے، اور نافرمانی سے نکلنے کے لیے توبہ کرنا ضروری، پہلا۔ دوسرا ہے ورع الصالحین، صالحین کی ورع، شبہات سے اجتناب کرنا، شبہات سے پرہیز کرنا، اس خوف میں کہ محرمات میں، حرام میں نہ ڈال دیں۔ تیسرا ورع المتقین، حلال کو ترک کرنا تاکہ انسان حرام کی طرف نہ جائے۔ یہ کیسے؟ زیادہ بات کرنے کو ترک کر دے انسان تاکہ گناہ نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، کسی کا مذاق نہ اڑ جائے، ٹھیک۔ چوتھا ورع السالکین، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا، منہ موڑنا جو اس سے دنیا کی طرف پلٹا رہی ہو، خدا کی طرف نہ پلٹا، دنیا پرست بنا رہی ہو، خدائیت اس سے خدا یاد نہ آئے، بلکہ مادہ پرستی تک ہی انسان محدود ہو جائے۔ بس یہ ورع کے درجات ہیں، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے اطاعت ہو، خدا تک پہنچنے کے لیے اطاعت ہو، جو خدا کا مطیع ہے اس کو ہماری ولایت نفع دے گی، اس کو ہماری ولایت نفع دے گی، فائدہ دے گی۔ بس بڑا ضروری ہے کہ ہم مطیع رہیں، ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے دائرے میں رہیں تاکہ ان سے فائدہ لے سکیں۔ موقنۃ بغیب انبائہا، غیب کی قیامت کی خبروں پر اب انہیں یقین آ چکا ہے، جنہیں وہ ٹھکراتے تھے اب انہیں یقین آ چکا ہے۔ لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سیء زللها، مرنے کے بعد اب یہ لوگ عمل صالح نہیں بجا لا سکتے، اور نہ ہی برائیوں کو زائل کر سکتے ہیں، دیکھیں جب انسان زندہ ہو، عمل کرے،
اور وہ عمل اس کا جاری رہے. مثال کے طور پہ کوئی استاد ہے, کسی نے یعنی درس کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ جاری و ساری رہے. اس کے بعد جو چیزیں بعد میں جائیں گی اس کے پاس, وہ اعمال نہیں ہیں, وہ آثار ہیں, انہیں آثار کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد, مرنے سے پہلے جو چیز خدا کے پاس ہماری جائے گی وہ ہے اعمال, یہاں عقائد اور اعمال. اور مرنے کے بعد جو چیز جائے گی وہ ہے آثار. ٹھیک ہے, یعنی ہم کسی صحیح عمل کی ابتدا کر دیں اور وہ جاری و ساری ہو. ٹھیک. علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ ہی برائیوں کو وہ زائل کر سکتے ہیں. اولستم ابناء القوم والآباء واخوانہم والاقرباء, کیا تم مرنے والوں کے بیٹے, باپ اور بھائی اور رشتہ دار نہیں ہو؟ نصیحت کیوں نہیں لیتے, کیوں نہیں سمجھتے؟ تحتزون امثلتہم وترکبون قدتہم وتطاعون جادتہم, انہی کی طرح برے اعمال انجام دیتے جا رہے ہو, ان کے آثار کی ہی پیروی کر رہے ہو, انہی کے راستوں پر ہی چل رہے ہو, انہی کے راستوں پہ ہی چل رہے ہو. کہتے ہیں نا قرآن میں آئی آیت, انا وجدنا آباءنا علی امت, ہم نے اپنے آباء اجداد کو ایک آئین پہ پایا, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, اور ہم ان کے آثار پہ کی اقتداء کر رہے ہیں. وَالْقُلُوبُ قَاسِيَةٌ عَنْ خَطِّهَا وَسَالِكَةٌ فِي غَيْرِ مَزْمَارِهَا. وَالْقُلُوبُ قَاسِيَةٌ, دل سخت ہے, عَنْ خَطِّهَا وَسَالِكَةٌ فِي, سعادت کے راستے کے علاوہ تھے, سعادت کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے. سعادت کے راستے سے, تبھی قرآن کریم نے کہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ, وائے ہو ان دلوں پہ جو سخت ہوں خدا کے ذکر سے, یعنی خدا کے ذکر سے ہٹے ہوئے ہوں, خدا کے ذکر کے مقابلے میں بس قاسیہ قلب, یعنی کیا, وہ دل جو خالص نہ ہو, وہ دل جو بیمار ہو, وہ دل جو بیمار ہو. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القلوب, بہترین دل وہ ہے, بہترین دل, اوعاہا للخیر, جو ظرف ہوں خیر کے, جو ظرف ہوں خیر کے, اور بدترین دل وہ ہیں جو ظرف ہوں شر کے. فَأَعْلَى الْقَلْبِ, سب سے اعلیٰ ترین دل وہ ہے جو خیر سے پر ہو, بولے بھی تو خیر, خاموش رہے بھی تو خیر, بولے بھی تو خیر اور خاموش رہے تب بھی خیر. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو فرمایا, وحی ہوئی جناب موسیٰ کی جانب, ان ترک ذکری, اگر تو نے میرے ذکر کو تم میرے ذکر کو بھولے, ترک کیا, یکسل قلوب, دل سخت ہو جائیں گے, دل سخت ہو جائیں گے. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل سخت نہیں ہوتے مگر زیادہ گناہ کی وجہ سے. اب جی دل نرم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے نصیحت, نصیحت حاصل کرنا. تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں المواعظ جلاء للقلوب, نصیحت لینا, نصیحت کہیں سے حاصل کرنا, یہ ایسی روشنی ہے جو دلوں کو نرم بھی بناتی ہے اور روشن بھی کرتی. پہلا کام. دوسرا, طولانی آرزوؤں کو ختم کرنا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یطولن علیکم العمد, بڑی بڑی آرزویں نہ رکھا کرو تاکہ تمہارے دل سخت ہو جائیں. یعنی آرزوؤں کو کم کرو, دل بھی تمہارے نرم ہو. ٹھیک. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ معرفت حاصل کی جائے, کیونکہ معرفت بھی, صحیح معرفت بھی انسان کے دل کو نرم بناتی, دل کی سختی کو ختم کرتی. ٹھیک. کان المعنی سواہا وکأن الرشد فی احراز دنیاہا وَعَلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَذَالِكَ دَحْزِهِ, گویا ان کے علاوہ کوئی اور مخاطب ہو, ان سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے, اتنے سخت دل ہیں
کہ گویا وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے، گویا کوئی مخاطب ہی اور ہو، گویا وہ سن ہی نہیں رہے، گویا ان کے لیے دنیا ہی واحد راستہ ہے، دنیا ہی اکیلا راستہ ہے، گویا ان کے لیے دنیا ہی بس آخری راستہ ہے، بس دنیا ہے، جو مادہ پرستوں نے آج یہی کر دیا کہ یہی اسی میں ہی چند دن ہم نے گزارنے ہیں، صحیح گزار کے جاؤ، یعنی وہ آزادی جو گناہ والی آزادی، معصیت والی آزادی، ٹھیک۔ وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّ مَجَازَكُمْ، یہ جان لو کہ دنیا میں بھی صراط سے گزر رہے ہو، آخرت میں بھی صراط سے گزرنا ہے۔ أَنَّ مَجَازَكُمْ، تم نے گزرنا ہوگا، عبور کرنا ہوگا، عَلَى الصِّرَاط، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تبھی امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ صراط کی دو قسمیں، ایک دنیا میں ہے، ایک آخرت میں۔ یہ آخرت میں جو آپ سنتے ہیں پل صراط، اس پہ وہی چل پائے گا، وہی گزر پائے گا جو دنیا میں صراط پر ہو، ٹھیک۔ وَمَذَالِكَ دَحْزِهِ، وَمَذَالِكَ دَحْزِهِ، دنیا دار نہ بننا تاکہ تمہارے پاؤں لڑکھڑائیں، ثابت قدم نہیں ہوگے، پاؤں لڑکھڑائیں گے۔ اور یہ دنیا اگر نظر دنیا پہ ہو، پاؤں ہمارے ثابت قدم کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ وَأَحَاوِيلَ الزَّلَلِهِ، پاؤں پھسل جائیں گے۔ وَتَارَاتَ أَحْوَالِهِ، پہ در پہ خطرے والی قبریں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں، پہنچ رہی ہیں ہمارے پاس، قریب ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغْلَ التَّفَكُّرِ قَلْبِهِ۔ پھر دوبارہ چوتھی دفعہ علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، کتنی زیادہ اہمیت ہے تقوی کی دین اسلام میں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے خدا کے بندو، تقیت، ایسا تقوی اختیار کرو کہ جو حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، صاحب لبن، گہرائی میں جانا چاہتا ہو، عقل والا بننا چاہتا ہو، ایسا تقوی۔ وَشُغْلَ التَّفَكُّرِ قَلْبِهِ، کہ جس کا دل سوچنے میں مشغول ہو جائے، جس کا دل سوچنے پہ مشغول ہو جائے۔ اب انشاءاللہ اس کی لب کی ہم نے تشریح کرنی ہے کہ لب کیا ہے اور تفکر کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ ہم کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔